کیا کریں۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ارطغرل صاحب کونیا کی طرف روانہ تھے اور راستے میں ساداتین کو پیک کے کہنے پر ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں پر حملہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے درویش اسحاق سمیت بہت سارے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اور بہت برے طریقے سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں ایک سپاہی ارطغرل صاحب کو بھی بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے، اور جس وقت وہ مارنے لگتا ہے اسی وقت ارطغرل صاحب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں، اور یہیں پر سیزن 3 کا اینڈ ہو جاتا ہے، اختتام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آج ہم سیزن 4 کی ایپیسوڈ 1 سے ابتدا کریں گے۔ ناظرین، سیزن 4 کی ایپیسوڈ 1 کی ابتدا میں ایک زخمی سپاہی قبیلے کی طرف اطلاع پہنچاتا ہے اور قبیلے کے بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ زخمی ہوئے تھے، جن میں حلیمہ خاتون، ہیمہ خاتون، دندار اور بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان اور افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص رونے لگتا ہے اور اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوتی ہیں اور ایک عجیب و غریب سی فضا ہوتی ہے جہاں پر صرف اور صرف افسوس کا عالم ہوتا ہے۔ قبیلے کے بہت زیادہ لوگ اور سپاہی بہت زیادہ درد سے اور تکلیف سے کراہ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ ہیمہ خاتون بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں۔ اس دوران دندار اپنی تلواریں نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ سپاہیوں تیار ہو جاؤ اور محتاط ہو جاؤ، یہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس کے بعد تمام سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں اور ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران ان کی نظر حکیم ارطغرل صاحب کے اوپر پڑتی ہے اور وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے بعد دندار ان کی طرف آتا ہے اور ان کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ سپاہیوں جلدی سے ادھر آؤ، یہ ابھی زندہ ہیں، ان کو فوراً سے اٹھاؤ اور قبیلے کی طرف لے کر جاؤ۔ اسی دوران حلیمہ سلطان کو بھی ارطغرل صاحب کا خنجر نظر آ جاتا ہے اور وہ اٹھانے کے بعد وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ ارطغرل صاحب کہاں پر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی نظر بامسی کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ بامسی کے پاس آتے ہیں اور ان کو سیدھا کرتے ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں تو ان کی سانسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور نہیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ بالکل موت اور زندگی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ ہیمہ خاتون ان کے پاس آتی ہیں اور بہت زیادہ روتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ میرے بچے، میرے پیار، میرے بامسی، آنکھیں کھولو۔ اور اسی چیخ و پکار کے درمیان میں بامسی صاحب اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی ان کے پاس آتے ہیں اور بامسی صاحب کو بھی اٹھا کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان ہیمہ خاتون کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ والدہ، ارطغرل صاحب نظر نہیں آ رہے، میں نے ہر جگہ پر ڈھونڈا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ اس کے بعد دندار سب کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ سپاہیوں زمین کا چپا چپا چھان مارو، ہر درخت اور ہر پتا دیکھو، فوری طور پر اسلحان خاتون کو بھی پیغام بھیجواؤ۔ اس کے بعد ہانلی بازار جاؤ، وہاں پر بھی پیغام بھیجواؤ، سب لوگوں کو بلاؤ اور سب کو کہو کہ ہمارے ساتھ ارطغرل صاحب کی تلاش میں مدد کریں، اور یہ خبر سلطان علاء الدین صاحب تک بھی پہنچاؤ کہ یہاں پر بہت شدید حملہ ہوا ہے اور بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف کارا جیسر کے قلعے میں آرس اپنے کمانڈر سے کہتا ہے کہ جس وقت میں نے ارطغرل کو اپنے پنجے میں دبوچا تو اس وقت جو مجھے خوشی ملی وہ پہلے کبھی نہیں ملی۔ اس پر کمانڈر کہتا ہے کہ میری نظر میں سب سے بہترین کمان اور تیر چلانے والا اور تلوار چلانے والا وہ آپ ہی ہیں آرس صاحب۔ اس پر آرس کہتا ہے کہ ارطغرل کی موت پورے کائی قبیلے کے لیے عبرت ہوگی۔ اس پل کے بعد یا تو سب لوگ اناتولیہ کی طرف چلے جائیں گے یا پھر سب کے سب لوگ میری تلوار کے نیچے مریں گے۔ در حقیقت جس وقت ان لوگوں کو ارطغرل کی لاش ملے گی تو ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اس پر کمانڈر لوکاس کہتا ہے کہ آرس صاحب ابھی تک لاش نہیں ملی، ترک ابھی بھی ان کو تلاش کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ سپاہی خفیہ طور پر ان کے تعاقب میں بھی ہیں۔ اس پر آرس کہتا ہے کہ کمانڈر لوکاس، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی لاش یا تو ترکوں کو ملے یا ہمیں ملے، کسی کو بھی ملے، ملنی ضرور چاہیے۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں اسلحان صاحبہ کے پاس ایک سپاہی آتا ہے اور تمام صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اس پر اسلحان خاتون بہت زیادہ پریشان اور دکھی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سپاہیوں کے پاس جاؤ اور گھوڑے تیار کرو، ہمیں فوراً روانہ ہونا ہوگا۔ دوسری طرف ساداتین کو پیک کے پاس اس کا سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ دندار نے ایک قاصد بھیجا ہے اور وہ اس حوالے سے بتانے کے لیے آیا ہے کہ ایک جگہ پر جہاں پر آرس نے پھندا لگایا تھا وہاں پر ارطغرل صاحب اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بامسی اور حکیم ارطغرل صاحب بھی بہت تشویشناک حالت میں ہیں۔ اس کے بعد وہ سپاہی کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کی لاش کا کہیں پتہ نہیں لگ رہا، نہ وہ زندہ نظر آ رہے ہیں نہ وہ مرے ہوئے کہیں پر نظر آ رہے ہیں۔ کئی قبیلے کے لوگوں نے تلاش کرنے میں آپ کی مدد مانگی ہے۔
ساداتین کو پیک یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری چال اصل میں ساداتین کو پیک کی ہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ارطغرل صاحب ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے سپاہیوں کو مرنے دیں اور خود کہیں جا کر چھپ جائیں۔ یقیناً آرس نے اس کو زندہ بھاگنے بھی نہیں دیا ہوگا۔ اس کے بعد ساداتین کو پیک سپاہی سے کہتا ہے کہ فوراً سپاہی لے کر جاؤ اور ان کے ساتھ ارطغرل کو تلاش کرنے میں مدد کرو۔ اگر تو ارطغرل مر گیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو پھر تمہیں پتہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے طبیب کائی قبیلے کی طرف بھیجو۔ اگر بامسی اور ترگو صاحب زندہ ہیں اور وہ کچھ جانتے ہیں تو ان کو وہیں پر ان کا کام ختم کر دو۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب کے سپاہی حکیم ارتک صاحب اور بامسی کو شدید زخمی حالت میں قبیلے کی طرف بھاگتے ہوئے لے آتے ہیں۔ قبیلے پہنچتے ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ غمگین ہونے لگتے ہیں۔ قبیلے کے مرد اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیتے ہیں اور وہاں پر رونے کی دہائیاں دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف چیخو پکار اور رونے کا عالم ہوتا ہے۔ اسی دوران حفصہ خاتون بھی اپنے خیمے سے باہر آ جاتی ہیں اور ان کی نظر جب بامسی کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہیں اور فوراً ان کے پاس آ کر لپٹ جاتی ہیں اور بامسی بامسی پکارتی ہیں۔ روتے روتے کہتی ہیں کہ بامسی صاحب اپنی آنکھیں کھولو، میری جان یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، آپ آنکھیں کھولیں۔ قبیلے کے لوگوں کو بالکل بھی توقع نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہت رلا دینے والا منظر ہوتا ہے۔ دوسری طرف سپاہی حکیم ارتک صاحب اور بامسی کو شفا والے خیمے کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کو لٹا دیتے ہیں۔ اور کئی قبیلے کی حالت یہ تھی کہ جو کہ علاج کیا کرتے تھے حکیم ارتک صاحب اور درویش اسحاق صاحب، وہ دونوں ہی نہیں رہے کیونکہ حکیم ارتک صاحب بھی شدید زخمی تھے اور درویش اسحاق صاحب بھی شہید ہو چکے تھے۔ اسی دوران ساداتین کو پیک کا بھیجا ہوا طبیب وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں طبیب ہوں، اور اس کے بعد وہ سب کو باہر بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حفصہ خاتون رونا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے یہیں رہنے دیں، مجھے بامسی صاحب کے پاس ہی رہنے دیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کے سپاہی اور چودار قبیلے کے سپاہی مل کر ارطغرل صاحب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف تھوڑی دیر کے بعد قبیلے میں بامسی صاحب اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارطغرل بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی حفاظت نہیں کر پایا۔ اس کے بعد حفصہ خاتون کہتی ہیں اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں کہتی ہیں کہ بامسی بتائیں وہ کون تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، مجھے فوراً بتائیں کون تھے۔ اس کے بعد وہ منظر آتا ہے کہ جس وقت سیزن 3 کے آخر میں ایک آدمی ارطغرل صاحب کو مارنے ہی لگتا ہے، تو اس کے بعد بامسی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو بھی مار دیتا ہے، لیکن ارطغرل صاحب نیچے زخمی پڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بامسی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کے کمر پہ اور سینے پہ ضرب لگائی تھی جس وقت وہ ارطغرل صاحب کو مارنے لگا تھا، اور یہ باتیں وہ طبیب بھی غور سے سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ طبیب کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کا بتائیں وہ کہاں پر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس پر بامسی کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ زخمی تھے اور ہمارے 2 سپاہی ان کو زخمی حالت میں لے گئے تھے۔ اس کے بعد طبیب بار بار کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کا بتاؤ، ارطغرل صاحب کا بتاؤ، لیکن بامسی صاحب کچھ نہیں بول پاتے اور وہ وہیں دوبارہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد طبیب سکون کا سانس لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ بامسی کو واقعی کچھ نہیں پتہ۔ اس کے بعد وہ حفصہ خاتون سے کہتا ہے کہ آپ چلی جائیں یہاں سے اور ان کو آرام کرنے دیں۔ اس پر حفصہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے اب تک جو کچھ بھی معلوم ہوا ہے وہ مجھے حلیمہ سلطان کو بتانا ہوگا۔ اس کے بعد وہ طبیب ایک سپاہی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ساداتین کو پیک کے پاس جاؤ اور جو کچھ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جا کے ان کو بتا دو۔ دوسری طرف جنگل میں اسلحان خاتون بھی پہنچ جاتی ہیں اور بہت زیادہ غم کی حالت میں لوگوں کو دیکھ کر خود بھی رونا شروع کر دیتی ہیں اور فوراً جاتے ہی حلیمہ سلطان سے اور حائمہ خاتون سے گلے ملتی ہیں، ساتھ ہی پوچھتی ہیں کہ یہ کیسے ہوا اور کب ہوا، کس نے کیا، مجھے فوراً بتائیں، ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میری بیٹی میں خود بھی نہیں جانتی، میں تو خود اس پریشانی میں ہوں کہ میرا بیٹا ارطغرل کہاں پر ہوگا اس وقت۔ تھوڑی دیر کے بعد ساداتین کو پیک بھی وہاں پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور حائمہ خاتون کے پاس آتا ہے اور ان سے غم کا اظہار کرتا ہے اور چالاکی سے ڈرامے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک ہم سردار اعلیٰ ارطغرل صاحب کو نہیں ڈھونڈ لیتے تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ حائمہ خاتون میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں بہت زیادہ بے قرار ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں سب کچھ کھانا پینا چھوڑ کر یہاں پر آ گیا، اور جب تک ہم ارطغرل صاحب کو نہیں ڈھونڈ لیتے تب تک کوئی شخص بھی اس علاقے سے باہر اپنا ایک قدم نہیں نکالے گا۔
साथ ही दुंदार भी एक जगह पर एक दरख्त के साथ खड़ा होकर रो रहा होता है। इतनी देर में उसके पास एक सिपाही आता है और कहता है कि दुंदार साहब, हमें अर्तुगरुल साहब की ज़िरा मिली है, लेकिन अर्तुगरुल साहब अभी तक नहीं मिले। दूसरी तरफ काराचाइजर किले में आरिस अपने कमांडर्स को इकट्ठा करके कहता है कि आज हम एक शानदार जश्न मनाएंगे। इसके बाद वो तमाम सिपाहियों से कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद वो एक तलवार उठाता है और कहता है कि ये देखो, ये तलवार, ये अर्तुगरुल की तलवार है और ये काबिल कदर तलवार है तमाम तुर्क कबीलों के लिए। इसके बाद वो कहता है कि हमने नाउज़ बिल्लाह अर्तुगरुल को जहन्नुम रसीद कर दिया है, आज हम उसकी तलवार को रौंदेंगे। ये कहकर वो तलवार को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर पाँव मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जंगल में रात का वक्त हो जाता है। लोग आग जलाकर घूम रहे होते हैं और अर्तुगरुल साहब की लाश को तलाश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हफ्सा खातून भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और हाइमा खातून को वो सब कुछ बता देती हैं जो कि बामसी साहब ने उनको बताया था। इसके बाद वो कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब को हमारे 2 सिपाहियों ने कहीं पर मुंतकिल कर दिया, इसके बाद क्या हुआ ये नहीं पता। ये सुनने के बाद और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि वालदा, आप थोड़ा सा सब्र करें, हौसला रखें, हमने जिन 2 सिपाहियों को देखा था वो शहीद हो चुके हैं, उनमें से अर्तुगरुल साहब कोई भी नहीं थे। इसके बाद दुंदार कहता है कि जहाँ पर हमें 2 लाशें मिली थीं, जहाँ पर हमें अर्तुगरुल साहब के ज़िरा भी मिले, वहाँ पर हमें दोबारा से तलाश को जारी रखना होगा। इसके बाद तमाम सिपाही उस साइड पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन साहब अपने मकाम की तरफ पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो तुर्गुत को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों पर रास्ते में जाल बिछाकर हमला किया गया है। ये सुनते ही तुर्गुत साहब के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो बेहद परेशान हो जाते हैं और साथ ही कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन साहब, हमला कब हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। इस पर बहुत गमगीन हालत में सुल्तान अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि ये वाज़ेह नहीं है कि हमला किसने किया है, अलबत्ता ये ख़बर पहुंची है कि वहाँ पर बहुत सारे सिपाही ज़ख्मी हो गए हैं और शहीद हो चुके हैं, और अर्तुगरुल साहब के बारे में भी कुछ नहीं पता, वो भी गुमशुदा हैं। अब तुम फ़ौरन से कबीले की तरफ जाओ और मामले की तहकीकात करो और साथ अपने सिपाही भी लेकर जाओ और जल्दी से जल्दी पता करो कि ये सब कुछ किसने किया है। दूसरी तरफ रात भर ढूंढते ढूंढते सुबह का वक्त हो जाता है। इसके बाद दुंदार और चंद सिपाही भागे हुए एक जगह पर आते हैं जहाँ पर जली हुई लाश पड़ी होती है। सब लोग उस लाश को देखते ही बहुत ज़्यादा अफसरदा और परेशान हो जाते हैं। हाइमा खातून भी वहाँ पर आती हैं और गम से रोने लगती हैं और कहती हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। थोड़ी देर के बाद उस जले हुए शख्स का हाथ देखा जाता है और उसमें अर्तुगरुल साहब की अंगूठी होती है। ये देखते ही हाइमा खातून वो फ़ौरन से अंगूठी उठाती हैं और देखने लग जाती हैं। इसके फ़ौरन बाद हलीमा सुल्तान उनके हाथ से वो अंगूठी छीन लेती है और जैसे ही देखती है तो चीखो पुकार और रोने का आलम शुरू हो जाता है। हर तरफ मातम, रोना पीटना, चीखना शुरू हो जाता है। हर कोई रो रहा होता है। ये मंजर देखते ही सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। हलीमा सुल्तान, असलिहान खातून और हाइमा खातून की चीखें और रोना देखकर सिपाही भी रोने लग जाते हैं। हलीमा सुल्तान बहुत ज़्यादा रोते रोते कहती हैं कि वालदा, हमारे अर्तुगरुल साहब को जला दिया गया, हमारे अर्तुगरुल साहब को जला दिया गया। ये कहकर सब लोग रोना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ काराचाइजर के किले में आरिस के पास एक आदमी जाता है और कहता है कि अर्तुगरुल साहब की लाश का पता चल गया है और कई कबीले वालों ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। इस पर कमांडर आरिस कहता है कि जश्न की तैयारी करो और ये जश्न 3 दिन तक चलेगा। दूसरी तरफ सारतीन को पैक हानली बाज़ार में होता है। वहाँ पर उसके पास एक सिपाही आता है और कहता है कि अर्तुगरुल साहब की लाश मिल गई है। ये सुनते ही सारतीन को पैक का खुशी का कोई आलम नहीं होता। वो खुशी से झूम उठता है, अंदर से बेइंतहा खुश होता है, लेकिन सिपाही के सामने कहता है कि अल्लाह अल्लाह, ये गवर्नर किस किस्म का कातिल है, उसने अर्तुगरुल साहब को मार दिया और साथ जला भी दिया। इसके बाद वो कहता है कि अब हमारा सबसे पहला काम अर्तुगरुल साहब के जनाजे में शिरकत करना होगा और इसके बाद फिर हम असल काम की तरफ बढ़ेंगे। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए इस्लामिक साइंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।